اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم ثم الصلاۃ والسلام علی ابن امہ و وصیہ و وزیرہ و خلیفتہ و صاحب اللواء و صاحب منبرہ الذی قال صلونی صلونی قبل ان تفقدونی علی بن ابی طالب غالب علی کل غالب مطلوب من کل طالب امام المشارق والمغارب سید الوصیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی قوم الاعداء اجمعین اما بعد صلوات۔ تحقیق ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ بے شک خدا وہی ہے جس نے تمہیں ماؤں کے شکم سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ خدا وہ ہے کہ جس نے جب تمہیں اس دنیا میں بھیجا، ماؤں کے شکم سے پیدا کیا، تو تم لا تعلمون کی منزل پہ تھے، یعنی جاہل تھے۔ نہ کوئی فکر تھی، نہ کوئی نظریہ تھا، نہ کوئی علم تھا، نہ کوئی وجدان تھا، نہ کوئی خبر تھی، نہ کوئی اطلاع تھی۔ بالکل ایک کورے کاغذ کی مانند تھے کہ جس پہ کوئی تحریر لکھی نہیں ہوتی۔ نہ کوئی بدی کی تحریر ہوئی تھی، نہ کوئی نیکی کی تحریر تھی۔ ہم نے اس حال میں تمہیں دنیا میں بھیجا۔ اور غور کیجئے تو ایسا ہی ہے، جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو کیفیت کیسی ہوتی کہ جسم پہ ہاتھ تو ہوتے ہیں مگر قوت گرفت نہیں ہوتی، دہن میں زبان تو ہوتی ہے مگر بولنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ خدا نے اس حال میں دنیا میں بھیجا کہ تم جاہل تھے، لا تعلمون کی منزل پہ تھے۔ مگر غور کیجئے تو یہ وہ خدا کہہ رہا ہے کہ جس نے اپنا ایک نصاب قرآن کی صورت میں دنیا میں بھیجا۔ اور جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خدا کا ایک بڑا عجیب دستور ہے کہ اس نے یہ قرآن اپنے بندوں کے لیے نازل کیا، تو اس قرآن کی خصوصیت بھی یہ رکھی اس نے کہ اتنا ذکر اس نے اپنا اس قرآن میں نہیں کیا جتنا اس انسان کا کیا۔ ہر منزل پہ اس انسان کو یاد کرتا رہا، ہر منزل پہ انسان کا ذکر کرتا رہا۔ اس انسان کو اس نے اشرف المخلوقات بھی بنایا، اس انسان کو اس نے رونق کائنات بھی بنایا، اس انسان کو اس نے اشرف المخلوقات کہہ کے نوازا کہ یہ میری خلق میں سے بہترین خلق ہے۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا۔ جس نے فضاؤں کو سجایا وہ کہہ رہا ہے اشرف المخلوقات ہے، جس نے زمین کا فرش بچھایا وہ کہہ رہا ہے اشرف المخلوقات ہے، جس نے پوری کائنات بنائی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے۔ تو اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ پالنے والے، کہیں تو نے اتنی فضیلتیں دی کہ نے رونق کائنات بھی کہا، کہیں نے اتنا نوازا کہ زینت کائنات بنا دیا، کہیں پہ نے فرش کی زینت کہہ دیا، پھر یہ کیسا جملہ ہے کہ جب دنیا میں آئے تو جاہل تھے۔ دیکھیں میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ذہن اس بات پہ سوال کرتا کہ جب نے زینت کائنات بنایا، نے اتنی فضیلتوں کے ساتھ انسان کو بھیجا، تو پھر یہ جملہ کیسا ہے کہ جب اس دنیا میں بھیجا تو جاہل تھے۔ پالنے والے اگر اتنی عزت دی تھی تو ہمیں بھی پڑھا لکھا دنیا میں بھیجتا۔ تو شاید اس کی طرف سے جواب آئے کہ ہم نے انسان دو طرح کے بنائے۔ ایک انسان وہ ہے جو دنیا میں ہدایت لینے کے لیے آیا ہے، جس کو قدم قدم پہ ہدایت کی ضرورت ہے، جو کچھ بھی نہیں جانتا۔ مگر انسان صرف ایسا ہی نہیں ہوتا جو دنیا میں جاہل آئے۔ ہم نے ایک انسان اور بنایا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو ہدایت لینے کے لیے آیا ہے، ایک انسان وہ ہے جو ہدایت دینے کے لیے آئے گا۔ ہم نے دونوں میں بڑا فرق رکھا۔ ہم نے تمہیں دنیا میں جاہل بنا کے بھیجا تاکہ خبردار خود کو ہدایت دینے والوں جیسا نہ سمجھ لینا۔ ہم نے کہا پالنے والے وہ کیسے؟ کہا ہم نے بڑا فرق یہ رکھا کہ جب تم دنیا میں آئے تو جسم پہ ہاتھ موجود تھے مگر گرفت نہیں تھی۔ جب تم دنیا میں آئے تو زبان موجود تھی مگر قوت کلام نہیں تھا۔ جو ہدایت دینے والا ہوگا وہ بچپنی میں کلہ اجدر چیر کے دکھائے گا اور نبی کی گود میں قرآن سنا کے دکھائے گا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ کا خبردار اپنے آپ کو ان جیسا نہ سمجھ، تمہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد کچھ اور۔ ہم نے کہا پالنے والے مقصد بھی بتا دیں۔ کہا ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا اور سنیں کتنی فضیلتوں کے ساتھ بھیجا۔ قرآن اعلان کرتا ہوا آیا کہ یہ وہ انسان ہے کہ جس کے لیے ہم نے سواریوں کو مسخر کر دیا،
یہ وہ انسان ہے جس کے لیے ہم نے طیب غذاؤں کا بندوبست کیا، مگر اس کے بعد بس ایک ارشاد اور ہوا کہ جب محشر کا روز ہوگا تو ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں۔ ہم نے انسان کی یہ فضیلت رکھی کہ سواریاں اس کے لیے مسخر، ہم نے انسان کی یہ فضیلت رکھی کہ پاک و پاکیزہ غذاؤں کا بندوبست کیا، مگر جب میدان محشر ہوگا تو ہم اس کو اس کی نمازوں کے ساتھ نہیں بلائیں گے، اس کو اس کے روزوں کے ساتھ نہیں بلائیں گے، اس کو اس کے اجداد کے ساتھ نہیں بلائیں گے، بلکہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے۔ اگر غور کیجئے تو اس میں بھی بڑا فلسفہ کہ خدا نے فضیلت بیان کی، پھر ارشاد کیا کہ دیکھو جب محشر کا میدان ہوگا تو ہم تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا ہی انجام کیا جائے گا۔ یہ اتنی فضیلت کیوں دے رہا ہے؟ ہم نے ایسا کیا ہی کیا تھا جو اتنا اشرف المخلوقات بنا کے بھیج دیے؟ بھائی دنیا میں آنے سے پہلے تو کسی کا کوئی عمل ہی نہیں تھا، جیسے سب پہلی دفعہ آئے تھے ہم بھی پہلی دفعہ آئے تھے۔ ہم نے کہا پھر اتنا لطف و کرم کیوں ہو رہا ہے؟ کہ لطف و کرم کرنے کی بھی وجہ، ہمیں تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلانا ہے۔ محشر میں سب پہچانے جاؤ گے اپنے امام کی وجہ سے۔ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم نے تو کتاب پڑھی نہیں تھی، ہمیں نہیں معلوم تھا امام کیسا ہوتا ہے، ہم تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا امام کیسا ہوتا ہے۔ ہم نے تمہاری ذات کو ایسا بنایا کہ اپنی ذات پہ غور کرتے جانا، امام کی منزلت سمجھ میں آتی رہے گی۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کہنا دیدار حیدر کا تمنا ہی نہ کہنا، مولائی تولائی تبرائی نہ کہنا، محشر میں مجھے ڈھونڈنا از خود میرے نزدیک، رضوان نہ آ جائے تو پھر مولائی نہ کہنا۔ کہا تمہیں اپنا امام پہچاننا کہ محشر میں کس کے ساتھ آؤ؟ کتاب نہیں پڑھ سکتے، اپنی ذات کی ہستی تو پڑھ سکتے ہو۔ امام کو دیکھ نہیں سکتے، اپنی ذات کا تو مطالعہ کر سکتے ہو۔ اپنے آپ پہ غور کرنا، سمجھ میں آئے گا کہ امام کیسا۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہا خدا نے ارشاد کیا کہ ہم نے تمہارے لیے سواریوں کو مسخر کر دیا۔ کس کو مسخر کیا؟ کہ جس پہ بیٹھ کے سوار ہوتے ہو، ہم نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ بچوں کے لیے عرض کروں، بزرگ بہتر جانتے ہیں۔ مسخر کا مطلب کہ ہم نے اسے تمہارے اشاروں کا پابند کر دیا۔ جب تم اس پہ سوار ہوگے تو تم اشارہ کرو گے تو چلنے لگے گا، تم اشارہ کر دو گے تو رک جائے گا، تم اشارہ کرو گے تو مڑ جائے گا، تم اشارہ کرو گے تو بیٹھ جائے گا۔ آج تو گاڑیاں ہماری سواری ہیں، مگر اب سے کچھ عرصہ پہلے چلیے تو گھوڑوں کے اوپر سفر ہوتا تھا، کہیں اونٹوں کے اوپر سفر ہوتا تھا۔ حیوانوں کو خدا نے انسانوں کے لیے سواری بنا دیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم نے انہیں مسخر کر دیا۔ آج بھی جب سفر کی دعا پڑھتے ہیں تو اس کا پہلا فقرہ یہی ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، اے خدا اس سواری کو میرے لیے مسخر کر دے۔ ہم نے اس سواری کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ ہم نے کسی کو نہیں سنا کہ حیرت کرتا ہوا نظر آئے کہ خدا کی مخلوق اور انسان کے اشارے پہ چل رہی۔ دیکھیں میں کچھ عرض کر رہا ہوں، مخلوق خدا کی ہے، اسی کا دیا ہوا رزق کھاتی ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، مگر چلتی انسان کے اشارے پہ ہے۔ ہاتھ کا اشارہ کیا گھوڑا چلنے لگا، اشارہ کیا بیٹھ گیا، اشارہ کیا تو اٹھ گیا۔ انسان کے اشارے پہ اسی کی مخلوق چلنے لگی۔ کسی کو حیرت نہیں ہوتی کہ مخلوق خدا کی ہے، انسان کے اشارے پہ چل رہی ہے۔ بس یہیں سے خدا نے امام کا فلسفہ سمجھایا کہ دیکھو انسان وہ ہے کہ جس کے اشارے پہ حیوان چلنے لگتا ہے، تم اشارہ کرو تو اٹھ جاتا ہے، تم اشارہ کرو تو بیٹھ جاتا ہے۔ اب اپنے امام کو پہچاننا، انسان کے اشارے پہ حیوان چلتا ہے، امام اشارہ کر دے تو کہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کہیں ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آ جاتا ہے، کہیں ہاتھ کے اشارے سے ستارہ دہڑی پہ آ جاتا ہے۔ یہ انسان اور امام کا فرق ہے۔ تو پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کیا صرف اپنی ذات پہ غور کرو، تمہیں امام سمجھ میں آئے کہ دیکھو اتنی فضیلتیں تمہیں دی ہیں تو امام کی منزلت کیسی ہوگی۔ خبردار تقابل نہ کرنا کہ جیسے ہم ویسے ہو۔ ہم نے تمہیں بھی عزت دی ہے، مگر تمہاری عزت صرف اس لیے ہے کہ اپنے امام تک پہنچ جاؤ۔ ہم نے عبادتوں کے لیے نہیں بنایا، امام پہچاننے کے لیے بنایا کہ دیکھو تمہارا امام کون۔ ہم نے تمہارے لیے پاک و پاکیزہ غذاؤں کا بندوبست کیا۔ کتنا اہتمام کیا اس نے کہ ہمارے لیے نجس غذا کو بھی پسند نہیں کیا۔ انسان کے کھانے کے لیے صرف پاک غذا ہے، اسی لیے کچھ غذاؤں کو حرام کہا گیا، کچھ کو حلال کہا گیا۔ جو حلال ہیں اور پاک ہیں وہی انسان کے لیے قرار دی گئی، باقی کے لیے منع کیا کہ خبردار ان کے نزدیک نہ جانا، یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی بندوبست کیا کہ نجس رزق بھی ہمارے پاس نہ آ جائے۔ یہ فرق رکھا اس نے انسانوں میں، حالانکہ حیوانوں میں یہ فرق نہیں۔
کچھ جانور ایسے بھی ہیں جن کا ممبر سے نام نہیں لوں گا، جو غلاظت سے اپنا رزق پاتے ہیں، مگر وہ رزق ان کے لیے حلال، کوئی ان کو منع نہیں کرتا کہ یہ نہ کھاؤ، کیونکہ خدا نے ان کا رزق رکھا ہی نجاست میں ہے، تو وہ نجاست میں اپنا رزق ڈھونڈتے ہیں۔ تمہارا رزق ہم نے پاک رکھا، خبردار نجس غذاؤں کے نزدیک نہ جانا، جو چیز جانور کے لیے حلال ہے ہم نے وہ تمہارے لیے حرام قرار دی۔ اس کا مطلب جو جانور کھائے وہ اس کے لیے حلال، مگر انسان کو ہر غذا کی اجازت نہیں دی۔ لیکن نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا، جانور اور انسانوں میں یہ فرق رکھا اس نے کہ جو غذا ان کے لیے حلال ہے وہ تمہارے لیے حلال قرار دی، وہ تمہارے لیے حرام کہتے پا گئی۔ تمہیں صرف طیب غذائیں ملیں گی، نجس غذاؤں کے نزدیک نہ جانا۔ اب فرق پہچانیے گا، انسان اور حیوان میں یہ فرق رکھا، جو غذائیں ان کے لیے حلال ہیں ہم نے تمہارے لیے حرام قرار دی۔ اب امام کی منزلت یہ ہوگی، جو صدقہ امت کے لیے جائز ہوگا وہ صدقہ امام کے لیے حرام بن جائے گا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ تم کیسے تقابل کرو؟ جو تمہارے لیے حلال ہے وہ ہم نے امام کے لیے حرام قرار دیا۔ اب سمجھ لینا، جو فرق انسان اور حیوان میں رکھا وہی فرق ہم نے امام میں اور انسان میں رکھا۔ خبردار ان جیسا نہ بننا، اپنی ذات پہچانو، امام سمجھ میں آئے۔ کون ہے امام؟ کہ جس کے لیے ہم نے چاند تاروں کو مسخر کر دیا، جس کو پوری کائنات کے لیے مسخر کر دیا۔ امام وہ ہے جس کے لیے صدقے کو حرام قرار دیا۔ اور کیا بندوبست کیا کہ ہم نے اتنی عزت دی اس انسان کو کہ ہم نے پاک غذاؤں کا بندوبست کیا، اور اس کے بعد ایک فضیلت اور دی جو شاید آپ نے کبھی غور نہیں کی۔ وہ کیا فضیلت ہے کہ جتنی کائنات میں اس نے مخلوق بنائی سب کو اس نے رزق کا محتاج بنایا۔ کوئی اگر 2 وقت کی روٹی نہ کھائے تو مر جائے۔ کتنی ضروری ہے انسان کے لیے غذا، مگر یہاں بھی اس نے انسان کی عزت کو عزیز رکھا۔ تمام دنیا کی مخلوق اٹھا کے دیکھیے، جس کو اپنا کھانا کھانا ہوتا ہے وہ اپنا منہ کھانے کے آگے جھکاتا ہے۔ شیر بھی اپنا شکار کرتا ہے تو چہرہ جھکاتا ہے گوشت کی طرف، ہرن اپنا کھانا کھانا چاہے تو چہرہ جھکاتی ہے اپنی گھاس کی طرف، مگر ہمارے لیے اس نے یہ بندوبست رکھا کہ جو سر میرے سامنے جھکتا ہے وہ سر میں رزق کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا۔ ہم نے جسم پہ 2 ہاتھ دیے ہیں، ان ہاتھوں کو وسیلہ بناؤ، خبردار اپنے چہرے کو نہ جھکانا۔ تو پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کہ ہم نے تمہیں اتنا بھی محتاج نہیں رکھا کہ اپنے چہرے کو جھکاؤ تو رزق ملے گا۔ ہم نے جسم پہ 2 ہاتھ دیے، انہیں وسیلہ بنانا، رزق خود تمہارے منہ تک آ جائے گا۔ لیجئے ایک فرق اور پتہ چلا، حیوان میں اور انسان میں یہ فرق ہے کہ حیوان اپنے کھانے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ڈھونڈتا، انسان ہمیشہ وسیلے کی تلاش میں رہتا ہے، یا یوں کہوں جو وسیلے کا استعمال کرے وہی انسان ہوتا ہے، جو وسیلے سے مکر جائے اسی کو حیوان کہا جاتا ہے۔ تو پڑھیے محمد و آل محمد۔ کہ ہم نے وسیلے کا محتاج بنایا کہ جب اپنا رزق لینے کے لیے آؤ تو اپنے ہاتھوں سے رزق کو لے لے، اور یہیں سے دلیل سمجھنا کہ انسان کو قدم قدم پہ وسیلے کا محتاج رکھے۔ اگر وسیلہ نہ ہو تو منزل تک نہیں جا سکتے۔ آج دنیا ہم سے کہتی ہے آپ علی کو پکارتے ہیں، علی کی فضیلت کے لیے پکارتے ہیں۔ قسم خدا کی ہمارے پکارنے سے علی کی فضیلت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، علی کو پکارنے میں علی کی کوئی فضیلت نہیں۔ ذرا مثال کے ساتھ ثابت کروں آپ کے سامنے کہ اگر کسی غریب کے گھر میں کوئی امیر آ جائے تو یہ امیر کے لیے عزت نہیں، اس غریب کے لیے عزت ہے جس کے گھر میں آئے۔ اگر کسی جاہل کے گھر میں کوئی عالم آ جائے تو اس میں عالم کی کوئی عزت نہیں، جس کے گھر میں آ رہا ہے اس کی عزت ہے۔ ہمارے پکارنے سے علی کی فضیلت میں اضافہ نہیں ہوتا، اس سے تو ہماری عزت بڑھتی ہے کہ دیکھو کتنا بہترین وسیلہ رکھا، مصیبت میں ہم پڑیں مدد کے لیے علی آئے، ٹھوکر ہمیں لگے آ کے علی اٹھائے، مر ہم جائیں آ کے علی جلائے، قبر گناہگار کی ہو مدد کے لیے میرا مولا تشریف لے کر آئے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ کہ یہ فضیلت ہمارے لیے نہیں، ہم ہیں کون جو علی کی فضیلت بیان کریں؟ ہماری بساط کیا ہے کہ علی کی فضیلت بیان کریں؟ دنیا کہتی ہے، آپ کہتے ہیں آپ کے مولا جیسا کوئی نہیں، آپ کے مولا جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں بنایا گیا، آپ کا مولا مشکلوں کا ٹالنے والا ہے، آپ کا مولا در خیبر کو اکھاڑنے والا ہے۔ قسم خدا کی علی کی فضیلت بیان کر کے ہم علی کی فضیلت میں اضافہ کر بھی نہیں سکتے۔ ہم ہیں کون؟ اگر اس ممبر سے کہہ دوں علی جیسا کوئی نہیں تو میں ہوں کون جو کہہ رہا ہوں؟ میں نے آج تک دنیا میں دیکھا کیا ہے جو کہہ رہا ہوں علی جیسا کوئی نہیں؟ بھائی میں نے علی تو دور کی بات ہے قمبر جیسا نہیں دیکھا، اس زبان سے کہہ رہا ہوں کہ علی جیسا کوئی نہیں۔ جب دیکھا ہی کچھ نہ ہو تو پھر دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اب میں آپ سے مجمع میں زیادہ لوگوں کو جانتا نہیں، کسی کی طرف اشارہ کر کے کہہ دوں ان سے زیادہ پڑھا لکھا نہیں دیکھا تو بتائیے میری بات کی کیا اہمیت ہے؟ جب میں جانتا ہی کسی کو نہیں ہوں تو میرے دعوے کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کا مطلب ہمارا دعویٰ اور ہے
جاننے والوں کا دعویٰ اور ہے۔ اب سنیں گے علی کو بے مثل کس کس نے کہا۔ تاریخ میں جب پہلی مرتبہ علی کو وسیلہ بنایا گیا تو وہ رات تھی شب ہجرت کی رات، ساری دنیا سو رہی تھی مگر تاریخ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ ایک ایک منظر تاریخ نے لکھا کہ نبی نے علی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا یا علی آج آپ میرے بستر پہ سو جائیے۔ میرے مولا نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو نبی نے کہا بالکل، آج آپ کے سو جانے سے نبی کی جان بچ جائے گی۔ میرے مولا نے کہا ٹھیک ہے، آج کی رات ہم آپ کے بستر پہ سو جائیں گے۔ اب تاریخ کہتی ہے جب میرا مولا بستر پہ لیٹ گیا تو آسمان پہ خدا نے فرشتوں کو مخاطب کیا، اور کسی ایسے ویسے کو مخاطب نہیں کیا، جبرائیل کو مخاطب کیا۔ کہا جبرائیل ہم نے تمہیں اور میکائیل کو بھائی بنایا تھا، جس دن نبی نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا ہم نے آسمان پہ بھائی بنائے تھے۔ میکائیل تمہارا بھائی ہے، تم میکائیل کے بھائی ہو، یہ بتاؤ کیا میکائیل کی جان بچانے کے لیے تم اپنی جان قربان کر دو گے؟ تو تاریخ کہتی ہے فرشتے نے جواب دیا کہ پروردگار کسی کی جان بڑھانے کے لیے کسی کی جان گھٹانے کی ضرورت کیا؟ دیکھیں میں کچھ عرض کر رہا، فرشتے نے کہا پالنے والے کسی کی جان بڑھانے کے لیے دوسرے کی جان گھٹانے کی ضرورت کیا ہے؟ بس اتنا سنا، خدا نے کہا اب ذرا زمین کی جانب دیکھو، وہ دیکھو علی اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے سو رہا ہے، جاؤ اب یہاں نہ کھڑے رہو، ساری رات علی کے سرانے کھڑے رہنا، اور بس ایک کام تمہارے ذمہ ہے، ساری رات علی کے فضائل پڑھتے رہنا جب تک صبح کا سورج طلوع نہ ہو جائے، خبردار زمین سے لوٹ کے نہ آنا۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ اب تاریخ نے لکھا کہ جبرائیل اور میکائیل دونوں زمین پہ آئے، جہاں میرا مولا سو رہا تھا ایک فرشتہ پائیں تھی کھڑا ہوا، ایک فرشتہ سرانے آ کے کھڑا ہوا، اور ساری رات علی کے فضائل بیان کرتے رہے، اور جبرائیل اپنی زبان سے کہتے رہے من مثلی، کون ہے جو میرے مولا جیسا؟ اس کائنات میں علی جیسا کوئی نہیں، اس کائنات میں علی جیسا دوسرا نہیں بنا، کائنات میں علی جیسا کوئی نہیں۔ ہمارا کہنا اور ہے، جبرائیل کا کہنا اور ہے، ہم نے اس کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا، مگر آج جو جبرائیل کہہ رہا ہے کہ من مثلی علی جیسا کون ہے، تو اس نے صرف علی کو نہیں دیکھا، اس نے آدم جیسے خلیفہ کو دیکھا، اس نے نوح جیسے صاحب سفینہ کو دیکھا ہے، اس نے ابراہیم جیسے خلیل کو دیکھا ہے، اس نے موسیٰ جیسے کلیم کو دیکھا ہے، اس نے عیسیٰ جیسے روح اللہ کو دیکھا ہے، اس نے یوسف جیسے حاکم کو دیکھا ہے، اس نے لقمان جیسے حکیم کو دیکھا ہے، پھر بھی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ علی جیسا کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ جو آج جبرائیل کہہ رہا ہے تو اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدم فضیلت میں پیچھے ہے، میرا مولا علی آگے ہے، نوح فضیلت میں پیچھے ہے، میرا مولا علی آگے ہے، ابراہیم فضیلت میں کم ہے، میرا مولا علی آگے ہے۔ خدا نے کہا یہی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جبرائیل کی زبان سے سمجھو کہ انبیاء فضیلت کی صف میں پیچھے ہیں، میرا مولا آگے ہے، انبیاء صف میں پیچھے ہیں، میرا مولا آگے ہے۔ ارے جو آگے کھڑا ہو اسی کو تو امام کہا جاتا ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کا فضیلت میں انبیاء کو ہم نے پیچھے رکھا، علی کو آگے رکھا۔ اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو ہم نے چوتھے آسمان پہ ایک نبی کو رکھا اور ساتویں آسمان پہ فاطمہ کے لال کو رکھا، اور رکھا بھی اسی لیے کہ جب محشر کا میدان سے پہلے ہم اپنے 12ویں کو بھیجیں گے تو عیسیٰ آگے بڑھیں گے اور میرا امام کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیے، آپ سن میں زیادہ ہیں، تو عیسیٰ کہیں گے آپ کے ہوتے ہوئے بھلا میں نماز کیسے پڑھاؤں؟ ساری دنیا یہ منظر دیکھے گی کہ فاطمہ کا لال آگے ہوگا، مریم کا لال پیچھے ہوگا، امام آگے ہوگا، نبی پیچھے ہوگا۔ یہیں سے سمجھ لینا کہ فضیلت میں انبیاء اور ہیں، امام کا رتبہ اور ہے۔ لیجئے یہ تو بات ہو گئی مستقبل کی، ماضی میں بھی کوئی مثال دکھائیے کہ مولا آگے ہو نبی پیچھے ہو۔ نبی نے کہا یہ بات ہم پہ چھوڑ دیجئے، آئیے غدیر کے میدان میں علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے بتائیں گے کہ جو آگے ہو وہی امام ہوا کرتا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کہ ہم نے اتنی فضیلتیں دی مگر خبردار اپنے آپ کو ان جیسا نہ کہنا۔ ہم نے اشرف المخلوقات بنایا اپنی جگہ، ہم نے زینت کائنات بنایا اپنی جگہ، مگر ان جیسا خود کو نہ سمجھنا، کیونکہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو کوڑا کاغذ تھا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، نہ عقل تھی نہ نظریہ تھا، نہ فکر تھی نہ وجدان تھی، جاہل ہم نے اس دنیا میں بھیجا۔ اور جس سورہ کی آیت ہے اس سورہ کا نام ہے سورہ نحل، مکھی کا سورہ، قرآن کے اندر نازل ہوا، شہد کی مکھی کا سورہ۔ مگر قابل غور بات یہ ہے کہ شہد کی مکھی کے نام کا خدا نے پورا سورہ اتار دیا، مگر ذکر اس میں بھی انسان کا ہو رہا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب خدا کو کتنا عزیز ہے یہ انسان۔
مگر اس شرط کے ساتھ کہ اپنے امام کو پہچان. اس سورے کے اندر بھی جہاں انسان کا ذکر ہے وہاں اس نے اہمیت امام بھی سمجھائی. ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہ شہد کی مکھی کے نام کا سورہ، لیکن پورے سورے میں شہد کی مکھی کا ذکر نہیں. شہد کی مکھی کا صرف 2 آیتوں میں ہے، جب خدا نے کہا اے نبی یاد کرو وہ وقت جب ہم نے شہد کی مکھی پہ وحی کی. پورا سورہ شہد کی مکھی کے نام کا اتار دیا، مگر آیت صرف 2. کیا رسول یاد کرو وہ وقت جب ہم نے شہد کی مکھی پہ وحی کی. کیا وحی کی؟ کہ ہم نے اسے حکم دیا کہ جاؤ اپنا گھر بناؤ. اور صرف گھر بنانے کا حکم نہیں دیا، اس کے بعد ارشاد ہوا کہ کہاں گھر بناؤ؟ کہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ اپنا گھر بناؤ، درخت کی بلندیوں پہ اپنا گھر بناؤ، اور آسمان بوس عمارتوں کے اوپر اپنا گھر بناؤ. نبی کو یاد دلایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کا حکم دیا کہ اپنا گھر بنائے. اب یہاں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، جب مجلس ختم ہوگی تو آپ سب کہاں جائیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے. گھر انسان کی ضرورت ہے، گھر کے بنا انسان نہیں رہتا. لیکن یہ بتائیے آپ کو گھر بنانے کے لیے کس نے حکم دیا؟ قرآن کی کوئی آیت آئی تھی کہ اپنا گھر بنا؟ نبی کی کوئی حدیث پڑھی تھی کہ اپنا گھر بنا؟ کسی عالم سے پوچھا تھا کہ گھر بنا؟ کہ نہیں، ہماری ذہن میں آیا، ہم نے اپنا گھر تعمیر کر لی. ساری کائنات کو گھر کی ضرورت ہے، مگر جس کو گھر بنانا ہوتا ہے اپنا گھر خود تعمیر کرتا. کسی کے لیے قرآن میں حکم نہیں آتا. پھر یہ شہد کی مکھی کو کیوں حکم دے رہا ہے کہ جاؤ اپنا گھر بناؤ؟ بھئی پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے، اس نے کہیں ہاتھیوں سے نہیں کہا کہ اپنا گھر بناؤ، اس نے گھوڑوں سے نہیں کہا کہ اپنا گھر بناؤ، اونٹوں سے نہیں کہا کہ اپنا گھر بناؤ. چلیے یہ تو حیوانوں کی بات ہے. آدم جب اس دنیا میں آئے تو بیت معمور کا طواف کرتے تھے آسمان پہ. جب دنیا میں آئے تو اس گھر کی یاد آنے لگی، تو خدا نے آدم سے نہیں کہا کہ کعبہ تعمیر کرو. آدم نے اپنی مرضی سے رہنے کے لیے جگہ بنائی. اس کا مطلب آدم کا گھر بھی خدا کی مرضی سے نہیں بنا. نوح دنیا میں آئے، آدم ثانی کہا جاتا ہے. یہ تو ملتا ہے کہ خدا نے حکم کیا کشتی تعمیر کرو، مگر گھر بنانے کا حکم نوح کو بھی نہیں دیا. سلیمان کو اتنی بڑی حکومت دی کہ تمام چرند پرند پہ حکومت تھی، مگر سلیمان سے بھی یہ نہیں کہا کہ اپنا گھر بنا. آدم سے لے کے ہمارے آخری نبی تک پورا قرآن اٹھا کے پڑھ لیجئے، یا مکھی سے کہا کہ اپنا گھر بناؤ، یا ایک ابراہیم سے کہا کہ ہمارا گھر بناؤ. 2 ہی گھر ہیں جو قرآن میں خدا کی مرضی سے بنے. باقی جس نے بنایا اپنی مرضی سے بنائے. تو اب ہاتھ جوڑ کے سوال کروں پالنے والے، یہ شہد کی مکھی اتنی عزیز کیوں ہو گئی کہ تو نے اپنے حکم سے اس کا گھر بنایا؟ ابراہیم سے بنوایا سمجھ میں آتا ہے، یہ شہد کی مکھی کا گھر کیوں بنوایا؟ تو معلوم ہوا کہ تمام حیوانوں میں گھوڑوں کا کوئی امام نہیں ہوتا، ہاتھیوں کا کوئی امام نہیں ہوتا، شیروں کا کوئی امام نہیں ہوتا. تمام حیوانات میں یہ مکھی وہ واحد جانور ہے کہ جس کا خدا نے امام رکھا. دیکھیں میں کچھ عرض کر رہا ہوں، مکھی وہ واحد جانور ہے، خدا کی مخلوق ہے جس کا امام ہوتا ہے. 2 ہی گھر خدا کی مرضی سے بنے ہیں، یا ایک شہد کی مکھیوں کے امام کا گھر، یا ایک انسانوں کے امام کا گھر. گویا خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ جب بھی امام کا گھر تعمیر ہوگا وہ انسانوں کی مرضی سے نہیں ہوتا، ہم اپنی مرضی سے بنواتے ہیں. شہد کی مکھی کا گھر بھی اپنی مرضی سے بنوایا، انسانوں کے امام کا گھر بھی اپنی مرضی سے بنوایا. لیجئے انسان کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جب امام کا گھر بنانے کا اختیار ہم نے انسان کو نہیں دیا تو بند کمروں میں امام بنانے کا اختیار کہ ہم نے شہد کی مکھی کا گھر اپنے حکم سے بنوایا اور ایک انسانوں کے امام کا گھر اپنی مرضی سے بنوایا. شہد کی مکھیوں کا امام ہے اسے یاسوب کہتے ہیں، ہمارا جو امام ہے اسے یاسب الدین کہتے ہیں. ہم نے اماموں کے لیے گھر بنوایا. شہد کی مکھی کے امام کا گھر ہمارے حکم سے بنا، انسانوں کے امام کا گھر ہمارے حکم سے بنا. یہ جو کعبہ بنایا اپنے لیے نہیں بنوایا، آپ کے امام کے لیے بنوایا. اگر یقین نہ آئے تو جا کے تاریخ سے پوچھئے کہ کعبے کے اندر رہا کون، کس کی ماں کے لیے دروازہ بنا، کس کو 3 دن تک اپنا مہمان رکھا. بھئی علی آئے تو قبلہ بنا، اس سے پہلے تو خالی گھر تھا. علی نے آ کے بتوں کو نکالا، اس دن سے کعبہ کعبہ کہلانے لگا. تو خدا نے یہ بندوبست کیا کہ امام کا گھر اپنی مرضی سے بنوایا. اب دنیا نے کہا کہ اچھا آپ نے مکھیوں کے امام سے اپنے امام کو ملا دیا، قرآن کے اندر آپ نے راستے بنا لیے. ہم نے کہا ہم نے نہیں بنایا، قرآن تو خود راستے کا نام، منزل کا نام اہل بیت ہے. جس نے راستہ اختیار کیا یقیناً اہل بیت تک پہنچ جائے گا. انہوں نے کہا اچھا خدا نے تو شہد کی مکھی کا گھر بنوایا تو ساتھ میں جگہ بھی بتائی. خدا نے کہا تھا شہد کی مکھی سے کہ پہاڑ کی بلندیوں پہ گھر بنا، درخت کی چوٹیوں پہ اپنا گھر بنا، اور آسمان بوز عمارتوں پہ گھر بنا. آپ بھی اپنے امام کی 3 بلندیاں دکھائی. خدا نے 3 بلندیاں بتائی تھیں، آپ بھی اپنے امام کی بلندیاں بتائی. خدا نے ثابت کیا کہ امام کبھی پستیوں میں نہیں رہتا.
جب بھی نظر آئے گا بلندی پہ نظر آئے گا. تو شہد کی مکھی کے لیے تو 3 بلندیاں ہو گئی, ایک پہاڑ کی چوٹی ہو گئی, ایک درخت کی بلندی ہو گئی, اور ایک بلڈنگوں کی چھت ہو گئی. آپ بتائیے آپ کے امام کی بلندی کیا ہے؟ ہم نے کہا کوئی بڑی بات نہیں. اگر خدا نے 7 بتائی ہوتی ہم بھی 7 بتاتے. خدا نے 3 بتائی تھی, آئیے 3 بلندیاں ہم سے بھی سنیے. کہا کون سی امام کی بلندی؟ کہا آئیے مسجد نبوی پہ آئیے, نبی کی پشت پہ دیکھیے, امام کی بلندی سمجھ میں آئے گی. عید کے دن آئیے, نبی کے دوش پہ دیکھیے, امام کی بلندی سمجھ میں آئے گی. غدیر کے میدان میں آئیے, نبی کے ہاتھوں پہ دیکھیے, آپ کو امام کی بلندی سمجھ میں آئے گی. درود پڑھیے محمد و آل محمد. تو خبردار, ہم نے امام اور بنایا, انسان کو اور بنایا, مگر سوال پھر وہی کہ پالنے والے اتنی عزتیں دی, تو نے سواریوں کو مسخر کر دیا, تو نے غذا ہمارے لیے بنائی, مگر جاہل کیوں پیدا کی؟ بڑا عجیب سا لگتا ہے جب کہتے ہیں کہ اشرف المخلوقات ہیں مگر پیدا ہوئے تو جاہل تھے. خدا نے کہا پریشان کیوں ہوتے؟ پیدا کرنا ہماری ضرورت تھی کہ کہیں اپنے آپ کو ہدایت والوں جیسا نہ کہتے, مگر ہم تمہیں جاہل رکھیں گے نہیں. جب پیدا کیا تھا تو جاہل تھے, ساری زندگی جاہل رہو گے نہیں. اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ہم نے دیکھنے کے لیے تمہیں آنکھیں دی, ہم نے سننے کے لیے تمہیں کان دیے, اور سوچنے کے لیے تمہیں دل دیا. کہ جاہل پیدا ہوئے ہو مگر ساری زندگی جاہل نہیں رہو گے. آنکھیں دی ہیں تاکہ دیکھ لو, کان دیے ہیں تاکہ سن لو, اور اگر عقل ہے تو سمجھ لو کہ امام کس کو کہا جاتا ہے. ہم نے تمہیں سوچنے کے لیے دل بھی دیا, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, اور سننے کے لیے کان دی. اور ان تمام نعمتوں کے بعد اس نے یہ نہیں کہا کہ ان کے بدلے میں اپنی شہرہ کے حیات کا خون دے دوں, یہ نہیں کہا کہ اپنی اولاد کی قربانی دے دوں, یہ نہیں کہا کہ اپنا مال و منان دے دوں, بلکہ بس ایک چھوٹا سا جملہ کہا کہ لعلکم تشکرون, اگر عزت دار ہو تو ہمارے شکر گزار رہنا. ہم نے ساری نعمتیں دی مگر بدلے میں صرف ہمارا شکر ادا کرتے رہنا, اور جو شکر ادا نہ کرے سمجھ لینا کہ کافروں میں شمار ہو. کتنی نعمتیں اس نے دی کہ در اہل بیت پہ آ گئے, کتنی نعمتیں اس نے دی کہ علی کی محبت دل میں آ گئی. بھلا اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے؟ مگر اس نے کچھ اور نہیں مانگا, بس شکر مانگا کہ ہمارا شکر ادا کرتے رہیں. ان آنکھوں کے بدلے میں, ان کانوں کے بدلے میں اس نے ہم سے ہماری شکر گزاری مانگی, اور ہم واحد نہیں ہیں جس سے شکر گزاری مانگی. آدم کو خلیفہ بنا کے بھیجا مگر ساتھ ساتھ حکم ہوا کہ آدم خلیفہ ہو, پہلے انسان ہو, مسجود ملائکہ ہو, مگر خبردار ہمارے شکر گزار رہنا. اگر شکر گزاری نہ کی تو یہ منصب چھینا جا سکتا ہے. نوح کو خدا نے دنیا میں بھیجا کہ آدم ثانی ہو, انسان کو بچانے والے ہو, ہم نے تمہارے ہاتھوں میں سفینہ نجات کو رکھا, لیکن خبردار ہمارے شکر گزار رہنا. داؤد کے لیے قرآن میں ذکر ہوتا ہے کہ داؤد ہمارا شکر گزار بندہ تھا. داؤد کے ہاتھوں میں لوہے کو موم بنایا, ہم نے داؤد کو لہن عطا کیا, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ خبردار ہمارے شکر گزار رہے. بس آخری منزل اور گفتگو تمام انبیاء سے کہتا رہا کہ ابراہیم ہم نے اپنا خلیل بنایا مگر ہمارے شکر گزار رہنا. عیسیٰ ہم نے روح اللہ بنایا مگر ہمارے شکر گزار رہنا. تمام انبیاء سے کہتا رہا کہ ہمارے شکر گزار رہنا. سب سے یہی کہا کہ ہمارے لیے شکر ادا کرتے رہنا. ہم نے مفسرین سے پوچھا کہ یہ شکر کا فلسفہ کیا, خدا نے ہمیں شکر کا محتاج کیوں بنایا؟ تو تمام مفسرین نے لکھا کہ یہ شکر گزاری اس کے رزق دینے کے نتیجے میں ہے جو اس نے تم سے طلب کی. کیونکہ خدا نے آسمانوں میں تمہارا رزق رکھا ہے اور اس کا رزق آسمان سے زمین پہ آتا ہے, تو آنے کا مقصد یہ ہے کہ جب رزق آسمان سے آئے تو یہاں سے بھی کچھ جانا چاہیے. تو خدا نے اعتدال کو قائم رکھا کہ جب رزق آسمان سے آئے تو تمہارا شکریہ زمین سے آسمان پہ جائے, جب رزق آسمان سے اترے گا تو شکریہ زمین سے آسمان پہ جائے گا. بس یہیں سے فلسفہ سمجھانا ہے. تمام کائنات سے کہتا رہا کہ دیکھو تمہارا رزق آسمان سے آتا ہے تو شکریہ زمین سے جانا چاہیے, جب رزق آسمان سے آتا ہے تو شکر زمین سے جانا چاہیے. بس ایک مقام پہ یہ فلسفہ بدلتا ہوا نظر آیا. جب اہل بیت کا گھر تھا, فرشتے زمین پہ آئے, تب روٹیاں آسمان پہ گئی, شکر آسمان سے اترتا ہوا نظر آیا. لیجئے اہل بیت کے لیے اپنا دستور بدل دیا. کل تک رزق آسمان سے آتا تھا, شکریہ آسمان پہ جاتا تھا, آج روٹیاں آسمان پہ جائیں گی, اس کی طرف سے شکر زمین پہ آئے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. کہ ہم نے فلسفہ اہل بیت کے لیے بدلا تاکہ سمجھ سکو کہ تمہارا مقام اور ہے اور اہل بیت کا مقام اور. تمہارے لیے رزق آسمان سے بھیجتے ہیں, تمہارا شکریہ آسمان پہ جاتا. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے لیے ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا آپ کا شکر گزار کہ آپ کی روٹیاں آسمان تک پہنچیں. اور ذرا غور کیجئے تو صرف اہل بیت نہیں, یہ روٹیاں بنانے والوں میں فضہ جیسی کنیز شامل. خدا نے صرف پنجتن کا شکریہ نہیں کیا, اس کنیز فضہ کا بھی شکر ادا کیا کہ جس نے روٹیاں بنائی. اس در کی غلامی کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنی منزل سمجھ جاتا ہے.
انسان کو اپنی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. یہ انسان جو اپنے مال و منان پہ غرور کرتا ہوا نظر آتا، جو اپنی دولت پہ غرور کرتا ہوا نظر آتا، کہیں بلال جیسا نظر آتا، کہیں قمبر جیسا نظر آتا، اپنے ملک میں رہنے والے تھے، زندگی سکون سے گزار رہے تھے، مگر فاطمہ کے دروازے پہ آ گئے. اور جب آئے تو اس انداز سے آئے کہ پھر اس در کے علاوہ کوئی در نظر نہیں آیا. سنیں گے یہ بلال کون ہے؟ تاریخ نے لکھا کہ یہ بلال وہ ہے کہ جس کی آواز میری شہزادی کو بہت پسند تھی. جب بھی بلال اذان دیا کرتے تھے تو میری شہزادی کا چہرہ مسکراہٹ سے کھل اٹھتا تھا. مگر یہ وہ بلال ہے کہ جب نبی اس دنیا سے چلے گئے تو اتنا مایوس ہوئے کہ مدینے کو چھوڑ کے چلے گئے اور جا کے حبش میں قیام کیا. مگر ایک دن رات کو خواب میں دیکھا کہ کائنات کا رسول آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ بلال، اس مشکل وقت میں سب نے ہمارے بچوں کا ساتھ چھوڑ دیا، بلال تم بھی فاطمہ کو تنہا چھوڑ کے آ گئے. بس اتنا سننا تھا کہ بلال بے چین ہو کے اٹھے، فوراً اپنا ربط سفر باندھا اور مدینے کی طرف گامزن ہوا. مدینے کی گلیوں میں پہنچے، دیکھا مدینہ ویسا نظر نہیں آیا جیسا نبی کے دور میں تھا. کسی اور دروازے پہ نہیں گئے، دوڑ کے شہزادی کے دروازے پہ آئے، دق الباب کیا. فضا نے آ کے دروازہ کھولا، دیکھا بلال موجود. کہ جا کے ہماری شہزادی کو سلام دو، کہو بلال ملنے کے لیے آیا. فضا نے جا کے سلام دیا. سنو کہ شہزادی نے کیا جواب دیا. ایک مرتبہ کا فضا جا کے بلال سے کہو، ہمیں تو لگا تھا کہ ہمارے بابا کے بعد تم ہمیں بھول گئے، بلال اب تم ہم سے ملنے کے لیے نہیں آؤ گے. بس اتنا سنا. ایک مرتبہ بلال نے اپنے چہرے کو پیٹ لیا. کہا شہزادی کیسا ظلم کرتی ہو، بھلا بلال تمہیں بھول جائے گا، کوئی حکم ہو تو بلال کی خدمت میں پیش کیا جائے. فضا کہتی ہے میں جناب شہزادی زینب زہرا کے پاس آئی. میں نے کہا شہزادی بلال کہہ رہا ہے اگر کوئی حکم ہو تو آخری مرتبہ بلال آپ کی حکم پورا کرنا چاہتا. یا ایک مرتبہ روتے ہوئے کہا کہ فضا بلال سے کہہ دو کہ بابا کے بعد ہم نے آج تک اس کے لہجے میں اذان نہیں سنی، اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ مسجد میں جا کے اذان دے دے. اب رونے والوں بلال چلے، گلدستہ اذان پہ پہنچے. جیسے ہی بلال نے کہا نا اللہ اکبر، زہرا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. پھر کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. بیوی روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئی. بس جیسے ہی کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، پھر چادر لے کے دوڑتی ہوئی مسجد میں آئی. کہا بلال اذان کو روک دو، جب سے محمد کا نام آیا میری شہزادی روتے روتے غش کر گئی، بلال اذان کو یہی تمام کر دو. مولا آپ کو سلامت رکھے، سوائے غم حسین کے کسی اور غم میں نہ رلائے. اور رونے والوں اذان دینے والا بلال تھا، سننے والی میری شہزادی تھی. مگر شہزادی کے سامنے نہیں تھا بلال، صحن مسجد میں موجود تھا. شہزادی میرے گھر میں موجود تھی. ایک غلام نے اذان دی، شہزادی سے برداشت نہیں ہوا. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جب عاشور کا صبح ہوئی ہوگی، زینب خیمے میں موجود ہوگی، اذان دینے والا علی اکبر ہوگا، بھلا زینب نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ محمد کی شکل میں اذان دی جا رہی تھی. مولا آپ کو سلامت رکھے، سوائے غم حسین کے کسی اور غم میں نہ رلائے. اور رونے والوں بڑا امتحان جو میری شہزادی زینب نے گزارا. ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، آپ نے سنا ہوگا کہ بابا کی شہادت پہ شہزادی زینب کا کیا حال تھا. سنو کہ تاریخ لکھتی ہے کہ جب مولا کو ضرب لگی نا اور میرا مولا بستر پہ موجود تھا تو رات کو غشی کے عالم میں ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ میرا بابا غش میں موجود ہے تو آ کے بابا کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی، قدم بوسی کرنا شروع کی. زینب نے باتیں کرنا شروع کی. کہا بابا تم تو کہتے تھے کہ زینب کبھی تم سے بات نہیں کرتی، بابا آج ہم گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں، بابا اپنی زینب سے کلام کرو. یا یہ بھی گفتگو جاری تھی یا علی کو ہوش آیا، دیکھا سامنے زینب موجود ہے. باپ نے بڑھ کے بیٹی کو سینے سے لگا لیا. یا ایک مرتبہ کہنے لگے کہ زینب تو نے ساری زندگی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، زینب یہ آخری وقت ہے، میں چاہتا ہوں اپنے بابا سے فرمائش کرو. زینب نے جواب دیا کہ بابا جس کا علی جیسا باپ ہو بھلا اس کو کسی چیز کی کیا ضرورت. کہا نہیں زینب ہماری خواہش ہے کہ آج پہلی مرتبہ ہم سے کچھ مانگ. سنو گے زینب نے کیا مانگا. کہا بابا رات تو کربلا کی رودات بیان کر رہا تھا، تو نے کہا میرے علی اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی. بابا تو نے کہا میرا قاسم گھوڑوں کے پامال ہو جائے گا. بابا اگر دینا ہی ہے تو ایک وعدہ دے دے، اگر کربلا کے میدان میں کہیں زینب ہار گئی بابا تجھے آواز دوں گی، اپنی زینب کی مدد کو چلے آ. مولا آپ کو سلامت رکھے، سوائے غم حسین کے کسی اور غم میں نہ رلائے. یا ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی. کہا بابا تو نے بھی زینب سے کچھ نہیں مانگا، اگر ایسی بات ہے تو آج زینب سے کچھ مانگ، آج زینب بھی عطا کرنا چاہتی. سنو گے علی نے کیا مانگا. کہا زینب اگر ہو سکے تو اپنے بابا کا ایک کام کرو. کہا بابا کیا کام کروں. بس اتنا سنا. ایک مرتبہ آواز دی عباس آؤ، حسین آؤ، محمد بن حنفیہ آؤ، جعفر آؤ. 18 بیٹوں کو جمع کیا. 9 بیٹوں سے کہا دیوار کی اس طرف کھڑے ہو جاؤ، 9 بیٹوں سے کہا دائیں طرف کھڑی ہو جاؤ. پھر زینب
کو اشارہ کیا کہ زینب بس ایک مرتبہ مجھے بھائیوں کے درمیان چل کے دکھا دے، زینب دیکھنا چاہتا ہوں تو بھائیوں کے درمیان کیسے چلے گی۔ آنے والوں زینب نے کانپتے ہوئے اپنے قدم بڑھائے، ابھی پہلا قدم رکھا تھا، یا علی کی آواز آئی، حسین آگے بڑھ، میری زینب کو سہارا دے، میری زینب میں چلنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ ارے جو بھائیوں کے درمیان نہ چلتی ہو، شرابیوں کا مجمع تھا، آج پسے گردن بنے تھے، میری شہزادی دربار پہ خطبے دیتی ہوئی چلتی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کا عطا کر لی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کا بھی ابن مظاہر کی نظر دے، جو دین کے کمائے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر وہ کر دے۔ مولا سے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی خبر دے۔ جو واسطہ بیماری کربلا کی بیماری کا، تو جو واسطہ جناب سورہ کی بیماری کا، اس فرش پہ بیٹھنے والے جتنے مومنین بیمار یا ان کے متعلقین میں کوئی بیمار ہے، سب کو صحت کاملہ شفا عطا فرما، اپنی آخری اجرت کے ظہور میں تاجیل فرما۔ اللہم اشور کیجو آپ حضرات سے